الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار۔ ساتھیو، آج کا یہ ویڈیو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ویڈیو کے جواب میں بنائی گئی ہے، ان کی اصلاح کی خاطر ہے۔ اس نے ابھی حال ہی میں ایک ویڈیو بنائی ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ ابراہیم رئیسی صاحب شہید ہیں اور لوگ جو غیر شیعہ ہیں وہ فرق واریت کو ہوا دے رہے ہیں، وہ اس طرح کے اس کو جو ہے نا شہید نہیں کہتے، بلکہ کچھ لوگ ہیں جو ان کو مرحوم لکھ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اصول کافی جو ہے یہ ان کی کتابیں جو ہیں، ابراہیم رئیسی صاحب جن کتابوں کو مانتے ہیں ان میں ٹاپ پر یہ اصول کافی ہے۔ اس اصول کافی کے اندر عقیدہ بیان ہوا ہے کہ کس طرح کا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ وما جمع ہوا حفظہ، اور کسی آدمی نے بھی قرآن مجید کو جمع نہیں کیا تھا اور نہ یاد کیا تھا۔ کما نزلہ اللہ تعالیٰ، جس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا تھا، الا علی ابن طالب، سوائے حضرت علی ابن طالب کے، والائمۃ من بعدہ، اور جو امام ہے اس کے بعد۔ تو یہ جب کہتے ہیں کہ کسی نے بھی نہیں کیا جس طرح سے قرآن نازل ہوا تھا، یاد بھی تھا اور جمع بھی تھا، تو وہ قرآن مجید تو آج تک ہمیں ایسا قرآن مجید نہیں ملا۔ یہ کتاب الحجت صفحہ نمبر 228 پر ہے، یعنی کہ موجودہ قرآن کو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ حضرت علی کا، یہ تو حضرت عثمان اور صحابہ کرام نے دیا۔ تو جب عقیدہ اس طرح سے ہو جائے کہ یہ قرآن مجید نازل جس طرح سے ہوا تھا، اور یعنی کہ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ یہ قرآن مجید جو ہے وہ تحریف شدہ ہے، یہ منحرف قرآن ہے۔ سنیوں کی کتابوں میں بھی ہے لکھا ہوا ہے کہ کئی آیات وغیرہ تھیں جو اب نہیں ہیں، میں مانتا ہوں، لیکن وہ تحریف کے قائل نہیں ہیں۔ وہ اس طرف جاتے ہیں کہ یہ آیتیں پہلے تھیں، بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلا دی گئی ہیں، یہ منسوخ ہیں۔ سنیوں کے عقیدے کے حساب سے جو قرآن حدیث کے اندر جو الفاظ اس طرح سے ملتے ہیں، ان کے بارے میں ہمارے عقائد یہ ہیں، صحیح عقیدہ یہی ہے کہ قرآن مجید تحریف شدہ نہیں ہے، بلکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس میں کچھ منسوخ آیتیں ہیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں بھلا دی گئی ہیں، وہ قرآن مجید کے اندر ان کے ثبوت موجود ہیں، لیکن تعریف قرآن مجید میں نہیں ہے۔ ایک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بھلا دے یا اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ منسوخ کر دے تو وہ جرم نہیں ہوتا، لیکن جب یہ کہا جائے کہ انسانوں نے اپنی کاوشیں کر کے، خصوصاً صحابہ کرام نے قرآن مجید سے بہت ساری آیتیں نکالیں یا اپنی طرف سے کچھ ایڈ کیے ہیں، تو یہ تحریف اسی میں آ جاتی ہے۔ تو یہ جب اس طرح کا عقیدہ ہو اصول کافی میں کہ قرآن مجید، اور وہ اور جگہ پر لکھا ہوا ہے کہ وہ امام مہدی لے کر آئے گا اصلی قرآن جو ہے، یعنی کہ یہ عقیدہ جو ہے نا جس شخص کا ہو تو آپ دیکھیں کہ یہ وہ کتابیں ہیں جن کو ابراہیم رئیسی صاحب مانتے تھے یا ان کے دوست وغیرہ۔ اس کے بعد پھر وہ آگے لکھتے ہیں کہ ان الائمۃ یعلمون علم ما کان وما یکون، یہ اصول کافی جلد صفحہ نمبر 260 پر ہے یہ میرے بھائیوں۔ ان الائمۃ علیہم السلام یعلمون علم ما کان وما یکون وَإِنَّهُ لا یکفیٰ علیہم شیء، اور کوئی بھی کائنات میں چیز ان سے چھپی ہوئی نہیں ہے، جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب کے سب امام جانتے ہیں۔
جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے، یہ آپ نے دیکھا صفحے نمبر 260 پہ لکھا ہوا ہے، باب ہے کہ ہر چیز 12 اماموں کو پتہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ اللہ تعالیٰ کا علم، اللہ تعالیٰ کا بھی علم یہی ہے نا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا علم اور امام کے علم میں، یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ کے علم میں اور امام جو دوسرے ہیں ان کے علم میں کوئی فرق نہیں ہے، اور یہی تو برابری کر دی۔ اور یہی تو شرک ہے کہ شرکیہ عقیدہ یہ ان کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں کتابیں، اور وہ عقیدہ جو بندہ اس طرح کا رکھے تو وہ قرآن مجید تو کہتا ہے کہ یہ شرکیہ عقیدہ ہیں، شرکیہ۔ اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ قیامت کا علم اور جنت اور دوزخ کا علم سب وہ جانتے ہیں۔ جب وہ سب وہ جانتے ہیں تو ان کے علم میں اور اللہ تعالیٰ کے علم میں ذرا بر بھی فرق نہیں ہے۔ جتنا علم اللہ کو ہے اتنا علم امام کو ہے، اللہ تعالیٰ کی برابری ہو گئی۔ یہ کھلم کھلا شرک ہے اور کھلم کھلا کفری عقیدہ ہے، قرآن مجید کے خلاف ہے۔ چلو اگر ہم یہ مان لیتے ہیں کہ بالفرض، تو اس کا کیا نقصان ہوگا کہ اماموں کو ہر چیز کا علم ہے؟ تو کہتے ہیں، پھر وہ خود کہتے ہیں کہ سارے امام ان کو زہر دیا گیا، ان کو قتل کیا گیا، ان کو زہر دیا گیا۔ تو پھر اماموں کو جب پتہ بھی تھا کہ یہ جو کھانا یا ہمیں پلایا جا رہا ہے، کھانا کھلایا جا رہا ہے، اس میں زہر ہے، تو پھر وہ کھانا نہ کھاتے نا۔ پھر جان بوجھ کر ان کو علم بھی تھا، علم آنے کے باوجود بھی زہر انہوں نے کھایا اور زہر انہوں نے پیا اور اس میں وفات پا گئے۔ تو اس کا مطلب کہ وہ تو امام تو سارا انہوں نے خودکشی کی۔ ان کو پتہ ہو تو پھر خودکشی ہے، پتہ نہیں تھا تو پھر شہادت ہوگی۔ اس کا مطلب پھر یہ بھی ہوا کہ وہ صرف یہ نہیں کہ قرآن اور اللہ کو نہیں مانتے، بلکہ اماموں کو بھی وہ نہیں مانتے، ایک طرح کے کہ وہ جان بوجھ کر سوجھ بوجھ رکھتے ہوئے بھی انہوں نے زہر کھایا اور زہر پیا اور اس میں وہ وفات پا گئے۔ تو پھر شہید وہ کیسے ہوئے امام؟ جو جان بوجھ کر مرے تو وہ تو خودکشی ہے۔ شہادت تو اس وقت ہوگی نا کہ کسی کو کھانا کھلایا جائے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس میں زہر ہے یا نہیں ہے، پھر وہ شہادت ہوگی۔ پھر چلو امام ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، انی جاعلک للناس اماما، سورۃ بقرہ میں ہے، قرآن مجید ہے۔ امام کو پتہ ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام امام ہے۔ تب ابراہیم علیہ السلام کو پتہ تھا کہ جب میں بیٹے کو اسماعیل کو لے جاؤں گا ذبح کرنے کے لیے تو وہ میں بیٹے کو ذبح نہیں کر سکوں گا، جبریل آ جائے گا۔ اس کو یہ بھی پتہ تھا کہ جبریل آ جائے گا اور وہ جانور لے آ جائے گا، بیٹا میرا اسماعیل دور۔ اسماعیل کو بھی پتہ تھا کہ وہ بھی امام ہے، کہ میرا باپ مجھے شہید نہیں کر سکے گا، ذبح نہیں کر سکے گا، میں بچ جاؤں گا۔ مجھے بتائیں پھر آپ، جب دونوں کو پتہ تھا پھر یہ دونوں پھر بھی چلے گئے مینا کی طرف۔ ابراہیم علیہ السلام نے چھری بھی لی، اس کا مطلب نعوذ باللہ منا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر کوئی قربانی تو نہیں کی نا، پھر تو ڈرامہ کیا ابراہیم علیہ السلام کو۔ اس کو پتہ تھا کہ میرا بیٹا میرے ہاتھ سے ذبح نہیں ہوگا، بیٹوں کو بھی پتہ تھا کہ میرا باپ مجھے ذبح نہیں کر سکے گا اور جانور آ جائے گا۔ تو پھر بھی یہ سارا کچھ کرنا، یہ تو پھر ڈرامے بازی ہو جاتی ہے۔ یہ تو پھر پیغمبروں کو، ابراہیم علیہ السلام کو بھی مانا نہ ہوا، علی رضی اللہ عنہ کو بھی مانا نہ ہوا، اماموں کو بھی مانا نہ ہوا، اور یہ قرآن مجید کی مخالفت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننا بھی نہیں ہوا۔ اب آپ سنیں، جب یہ اس طرح کا عقیدہ ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ، سورۃ مائدہ آیت نمبر 72 ہے کہ جو بندہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس کے اوپر جنت حرام ہے، جنت اس کو ملے گی نہیں۔ پھر وہ شہید کیسے ہوگا جب عقیدہ اس طرح کا ہو؟ تو وہ تو قرآن مجید کہتا ہے کہ جہاں پر شرک آ جائے تو سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ شہید بندہ کیسے ہو جاتا ہے؟ یہ مرزا کو بھی پتہ ہے، انجینئر محمد علی صاحب کو بھی، کہ ان کے عقائد کے اندر شرک ہے، تو شرک والا پھر وہ جنتی بن جاتا ہے اور وہ شہید بھی ہو جائے گا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ کہے کہ جنت میں نہیں جائے گا، حرم اللہ علیہ الجنت، جنت حرام ہے، اور مرزا صاحب اور لوگ کہتے ہیں وہ شہید ہے، شرک کرنے کے باوجود بھی جنت میں جائے گا۔ تو اب مجھے بتاؤ، یہ تو قرآن مجید کے ساتھ کھلا ٹکراؤ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، سورۃ نساء آیت نمبر 116 ہے
کہ اللہ تعالیٰ تو شرک کرنے والے کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، اور شرک کرنے کے علاوہ جو دوسرے ہیں جس کو چاہے اللہ معاف کر دے، تو مشرک کے لیے تو معافی ہی نہیں ہے۔ تو یہ کیسا عقیدہ ہے قرآن مجید کے خلاف کہ ایسے لوگ جو شرک کا عقیدہ رکھیں، جن کے کتابوں کے اندر شرک لکھا ہوا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ صحیح باتیں ہیں، جو ان باتوں کو اپنے عقیدے میں مانیں کہ اماموں کو غیب کا علم ہے، کان وما یکون کا علم ہے، تو وہ شرک پھر وہ جس کا یہ عقیدہ ہو کہ پنجتن جو ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور میں سے ایک نور ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جز ہے، اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کا نور ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا جز بنانا۔ اور اللہ تعالیٰ کا جز قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ وَجَعَلَ لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزًا۔ یہ مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کا جز سمجھتے ہیں۔ ان الانسان لکفور مبین، انسان بہت ہی ناشکرا ہے۔ یہ صورت زخرف آیت نمبر 15 ہے، صورت زخرف آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کفار مکہ اور یہ مشرکین مکہ یہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کا جز بنا لیتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا کوئی جز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی پیدا نہیں ہوا، اور نہ اللہ تعالیٰ کسی سے پیدا ہوا۔ یہ کل اللہ کی معنی بھی ہے، لم یلد ولم یولد۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہ جنا ہے، نہ کوئی اللہ تعالیٰ سے پیدا ہوا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کسی سے پیدا ہوا ہے۔ یہ تو توحید اور قرآن مجید کے بالکل ہی خلاف ہے۔ پھر انہی کے کتابوں میں لکھا ہوا ہے، شاید ہی کوئی کتاب ہو جس میں یہ لکھا ہوا نہ ہو کہ سوائے 3 کے باقی سارے صحابہ مرتد ہو گئے تھے، سوائے 3 کے باقی سارے صحابہ مرتد ہو گئے تھے۔ بھائی یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اور سورۃ انعام آیت نمبر 97 میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ الذی، وہ اللہ تو وہ ہے، جعل لکم النجوم، جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے ہیں، لتہتدوا بہا، تاکہ تمہیں ہدایت دی جائے، بہا فی ظلمات البر والبحر، خشکی میں اور تری میں۔ قد فصلنا الآیات، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں یہ آیاتیں بیان کر رہا ہوں لقوم یعلمون، ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، علم رکھتے ہیں۔ یہ سورۃ انعام آیت نمبر 97 ہے۔ وہ اللہ وہ ہے جس نے ستارے بنائے۔ اس آیت کے اندر یہ ظاہراً تو ستاروں کی طرف ہے، لیکن باطنی طور پر یہ کنایا ہے صحابہ کے لیے کہ اللہ وہ ہے جس نے ستارے بنائے تمہارے لیے، صحابہ کرام کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے نا، اصحابی کا نجوم، میرے ستارے، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ صحابہ ستارے ہیں، ان ستاروں سے تمہیں کیا ملے گا؟ قرآن فرماتا ہے لتہتدوا بہا فی ظلمات البر والبحر، یہ خشکی اور تری میں تمہیں یہ ہدایت دیں گے۔ یہ دیکھیں قرآن مجید کہتا ہے سب صحابہ کرام ستارے ہیں۔ یہ تو قرآن مجید کی آیت کے بھی خلاف ہے۔ کتنے ستارے ہیں آسمان میں جو ہدایت کے لیے ہیں، ہمارے ہدایت کے لیے روشنی دیتے ہیں، اور طرف بھی ہم معلوم کرتے ہیں ان سے۔ صرف 3 ہیں، یہ تو کہتے ہیں ستارے صرف ہدایت کے ستارے 3 ہیں، اور قرآن کیا کہتا ہے؟ ستارے کتنے ستارے ہیں؟ آنکھ سے ہی ہزاروں نظر آتے ہیں ستارے، اور دوربین سے دیکھیں تو بہت زیادہ ہیں، لاکھوں میں ہیں۔ تو گویا کہ یہ کنایا دیا اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی طرف کہ ہزاروں لاکھوں میں صحابہ ہیں، 1.25 لاکھ، اور اس کے بعد بھی ستارے ہیں ہمارے ہدایت کے لیے۔ تابعین کرام ہیں، تابعین ہیں، یہ لاکھوں کے حساب سے ہیں، لاکھوں ہیں ستارے، صرف 3 نہیں ہیں۔ اگر کوئی بندہ کہے کہ ستارے 3 ہیں تو میں کہتا ہوں اگر 3 ستارے بناؤ نا اللہ کے بندوں، تو یہ پورا جتنا نظام ہے نا سولر سسٹم، یہ تباہ و برباد ہو جائے گا، دنیا تباہ ہو جائے گی، دنیا تباہ ہو جائے گی۔ اسی طرح سے جو کہتا ہے نا کہ ستارے ہدایت کے 3 ہیں اور ان کے علاوہ نہیں ہیں، وہ دین ان کا تباہ ہو رہا ہے، اسلام کو تباہ کر رہے ہیں وہ۔ جس طرح سے کوئی کہے کہ ستارے آسمان میں 3 ہیں اور کچھ نہیں، 3 بنائے، ان سب کو ختم کر دو، کیا ہو جائے گا؟ دھماکے پیدا ہوں گے، یہ گریویٹیشنل فورس ڈسٹرب ہو جائے گا، اور یہ دنیا تباہ برباد ہو جائے گی۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اشارہ دے دیا اگر 3 کو مانو گے تو تمہارا ایمان خراب ہو جائے گا، تمہارا اسلام تباہ برباد ہو جائے گا۔ ہزاروں مانو، لاکھوں مانو،
قرآن مجید جب کہ یہ کہہ رہا ہے کہ ستاروں کی طرح ہیں صحابہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دے دی کہ صحابہ ستارے ہی ہیں، اور قرآن مجید کہتا ہے سورۃ انعام آیت نمبر 97 میں کہ ستارے جو ہے نا صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، یہ تمہیں ہدایت دیں گے۔ یعنی کہ جتنے بھی صحابہ ہیں سب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں لینی چاہیے، جو کہ وہ باقی ستاروں کو مانتے نہیں ہیں سوائے 3 کے، اس لیے وہ اپنی کتابوں کے اندر ان ستاروں سے کوئی ہدایت وغیرہ کوئی حدیث وغیرہ شیعہ کی کتاب کے اندر آپ کو نہیں ملے گی، بس وہ 3 کو ہی مانتے ہیں۔ میرے بھائی بتاؤ، اگر کوئی باغ ہو اس میں 3 پھول ہوں بس، تو وہ باغ کہا جائے گا یا اس کو کہا جائے گا کہ حیدرآباد یہ زمین ہے، اس کو آپ زمین تو کہہ سکتے ہیں، یا زراعت ہو جس میں صرف 3 تیلے ہوں، چاول کے 3 تیلے کھڑے ہوں، ان کو آپ کہیں گے یہ کھیت ہے۔ ہزاروں لاکھوں وہاں پودے ہوں اور درخت ہوں اور ہزاروں اور لاکھوں کے تیلے ہوں، تو پھر آپ کہیں گے کہ یہ زراعت ہے، کھیت ہے۔ اسے کھیت نہیں کہتے، اسے تو زمین کہا جاتا ہے، بنجر علاقہ۔ تو یہ کیا کرتے ہیں، یہ اسلام کا باغ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باغ کو اجاڑ رہے ہیں کہ سوائے 3 کے، باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے سڑ گئے، سارے تباہ ہو گئے، سارے برباد ہو گئے۔ یہ کیسا عقیدہ ہے جو قرآن مجید کے خلاف ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ صحابہ تو ستاروں کی طرح ہیں، ستارہ تو لاکھوں میں ہیں، 3 نہیں ہیں، تو صحابہ کو لاکھوں کی تعداد میں مانو نا۔ اور اگر نہیں مانتے، صرف 3 مانتے ہو، 3 اگر ستارے ہو جائیں تو پوری زمین آسمان تباہ برباد ہو جائے گا، پھٹ جائے گا، دھماکے ہوں گے، گریویٹیشنل فورس جو ہے وہ تباہ برباد ہو جائے گا، سینٹریفیوگل فورس اور سینٹریپیٹل فورس جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو جائیں گے اور دنیا برباد ہو جائے گی۔ تو یہ اشارہ ہے کہ آخرت تو تمہارے برباد ہو جائے گی، اے لوگو اسلام تمہارا ایمان برباد ہو جائے گا، اس طرح کا عقیدہ رکھو گے، یہ عقیدہ رکھو گے۔ ستارے صحابہ کرام جو ستارے ہیں ہدایت کے، وہ لاکھوں کی تعداد میں ہیں، 3 کی تعداد میں نہیں ہیں۔ یہ بھی قرآن مجید کے بالکل خلاف ہے۔ پھر آپ دیکھیں پاکستان کے اندر تو جو ہمارے شیعہ بھائی ہیں ان کے لیے کھلی آزادی ہے، ایران کے اندر آپ کو کھلی اجازت ہے کہ وہاں مسجدیں بنائیں، غیر شیعوں کے لیے کوئی مسجد ہے نہیں آپ کو ملے گی، شاید ایک آدھی مل جائے کہیں پر تو شاید مل جائے، ورنہ نہیں۔ لوگ عید کی نمازوں میں بھی پھر وہ اپنے اپنے ملکوں یا پاکستان ایمبیسی میں پڑھتے ہیں، ایمبیسیوں میں پڑھتے ہیں جا کر نماز، جو غیر سنی ہیں اور جو غیر شیعہ ہیں سنی وغیرہ، تو وہ وہاں پر ایمبیسی میں نمازیں پڑھتے ہیں، یہ حالت ہے۔ تو اب مجھے یہ بتاؤ کہ جو اتنی قرآن مجید کے آیات اور احادیث کے خلاف ورزی کریں، اور یہ قرآن مجید کی آیت ہے فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا، اے لوگوں تم اگر سود کو کھانا اور سود کا کاروبار نہیں چھوڑتے، فَآذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، سورۃ بقرہ آیت نمبر 279۔ اے لوگوں اگر تم سودی کاروبار کو ختم نہیں کرتے، نہیں چھوڑتے، تو تم پھر سمجھ لو اللہ رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ اس کا رسول اعلان جنگ ہے، ایران کے اندر ہو یا دوسرے ممالک میں ہو۔ اس وقت بات ابراہیم رئیسی صاحب کی ہو رہی ہے، تو اس نے سود کا نظام تو ختم نہیں کیا، وہاں پر سود تو چل رہا ہے بینکوں کے اندر۔ پھر قرآن مجید کی اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ اعلان جنگ کر رہا ہے۔ مجھے بتاؤ اگر ابراہیم رئیسی صاحب اللہ اس کے رسول سے اعلان جنگ کر رہے ہوں تو وہ پھر وہ شہید ہم کیسے مانیں؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، سورۃ مائدہ آیت نمبر 44 ہے، 44، 45 اور 47 ہے، مسلسل 3 آیتیں ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، وہ کافر ہیں، وہ ظالم ہیں اور وہ فاسق ہیں، بے دین ہیں۔ وہ وہاں پر قرآن مجید کی آیت ہے میرے بھائیوں کہ زانی کو جب سزا دو، ایک ٹولہ ہو مومنین کا، وہ وہاں پر ان کو دیکھے، الزانیۃ والزانی، زنا کرنے والی عورت ہو یا مرد ہو، فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدن، 100 کوڑے مارے جائیں، ولا تاخذکم بہما رافۃ فی دین اللہ، اللہ کے دین میں ان کے ساتھ کوئی نرمی اور نہیں کی جائے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، آخرت پر اور اللہ پر تمہارا یقین ہے تو، ولیشہد عذابہما،
وَلَا يَشْهَدْ عَذَابَهُمَا، جب ان کو سزا دی جائے تو دیکھنے کے لیے ایک ٹولہ ہونا چاہیے، طائفۃ من المؤمنین، مومنین میں سے ایک گروہ جو ان کو دیکھے۔ ہے یہ ایران کے اندر؟ نہیں ہے۔ تو یہ کھلا قرآن مجید کی نافرمانی ہے، اللہ کی شریعت نافذ نہیں ہے۔ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد اور جو ہاتھ کاٹ لے جاتے ہیں ایران کے اندر، نہیں، قصاص ہے، جو قتل کا بدلہ قتل ہے، قرآن مجید کہتا ہے۔ اور وہاں پر وہ ایک گروہ ہو جو وہاں پر وہ دیکھے، نہ کہ اندر جیل کے اندر سزائیں دی جائیں۔ یہ قرآن مجید کے آیاتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میری یہ شریعت کو نافذ نہیں کرتے تو وہ کفر کر رہے ہیں، اور وہ ظلم کر رہے ہیں، اور فسق کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو سود کو ختم نہیں کرتے اللہ نے جنگ کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں بتاؤ، اگر پھر بھی ہم کہیں کہ ابراہیمی رئیسی صاحب یا اس طرح کے جو وقت کے حکمران صدور یا وزراء اعظم وہ اگر وفات پا جائیں تو وہ شہید ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب کہ یہ ساری قرآن مجید کی آیات ان کی ان کی اہمیت گر گئی، کوئی ان کی آیات کی اہمیت ہے ہی نہیں۔ جب ان آیاتوں پر عمل نہ کرتے ہوئے بھی آدمی جنتی ہے اور شہید ہے تو پھر ان آیات کا تو پھر اس کا مطلب کوئی اہمیت ہی نہیں رہی نا۔ یہ انجینئر محمد علی صاحب، مرزا صاحب، ان تمام قرآن مجید کی آیتیں جو ابھی میں نے پڑھی ہیں ان کو وہ گویا کہ زیرو کر رہا ہے، غیر اہم بنا رہا ہے۔ ان تمام آیتوں کے بعد نہ ماننے کے باوجود بھی آدمی جنتی ہے، اگر شہید ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان آیات سے تو پھر کوئی اس کا مطلب کہ یہ غیر اہم آیتیں ہو گئی نا۔ تو انجینئر مرزا صاحب آپ قرآن مجید کی آیت کو غیر اہم بنا رہے ہیں۔ یہ اہمیت دیں، ان کو اہمیت تب دیں گے جب یہ کہیں کہ یہ قرآن مجید کی آیت ہیں اور قرآن مجید کے آیت پر جو عمل نہیں کرے گا وہ شہید نہیں ہوگا۔ یہ اہمیت ہے نا، میں اہمیت دے رہا ہوں کہ یہ قرآن مجید کی آیتیں ہیں، اور قرآن جب کہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اللہ نے جنگ کر رہے ہیں، وہ شرک کر رہے ہیں، اس کی مغفرت نہیں ہوگی، وہ جنت میں نہیں جائے گا، وہ اللہ کے ساتھ اللہ نے جنگ کر رہا ہے، اور آپ کہتے ہیں وہ جنتی ہے، وہ شہید ہے۔ مجھے بتاؤ اللہ تعالیٰ کے قرآن کی بات کو مانیں یا انجینئر مرزا صاحب آپ کی بات کو مانیں؟ کیسا عقیدہ ہے؟ پھر آپ کہتے ہیں کہ شیعہ لفظ شروع میں ہی پہلے اسٹارٹنگ کے اندر ہی کہا ہے انہوں نے کہ ضیاء الحق کے دور میں شیعوں کے جو ہے نا لیٹرین کے اندر بھی لکھا ہوتا تھا کہ شیعہ کافر ہیں۔ یہ جو ڈاکٹر ابراہیم رئیسی ہے رحمہ اللہ تعالی، ان کی شہادت نہ صرف ایران کے لیے بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک تکلیف دہ چیز ہے، کیونکہ اس پریزنٹ ورلڈ میں اس وقت سب سے زیادہ فلسطین کا مقدمہ جس شخصیت نے پوری دنیا میں لڑا وہ ڈاکٹر ابراہیم رئیسی صاحب ہی تھے۔ پاکستان میں بھی آپ دیکھ لیں ضیاء الحق ڈکٹیٹر کے دور میں جس طریقے سے شیعہ کا قتل عام ہوا اور ایسی جہادی تنظیمیں بنائی گئیں جنہوں نے ٹوائلٹس میں بھی شیعہ کافر کے نعرے لکھے، حالانکہ شیعہ قرآن کا لفظ تھا، وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور بے شک نوح کے شیعہ میں سے حضرت ابراہیم بھی تھے، یعنی ان کے گروہ کے لوگ۔ لیکن لوگوں نے خیال نہیں کیا۔ آج بھی پاکستان میں سینکڑوں نہیں ہزاروں ٹوائلٹس ایسے موجود ہیں جن میں وہ ہینڈ رائٹنگ موجود ہے شیعہ کافر کے نعرے۔ یہ سارے کے سارے معاملات اس وقت ہوئے جب ضیاء الحق کی سرکردگی میں شیعہ کے خلاف یہاں پہ ایک مہم چلائی گئی، لیکن یہ سارے لوگ ڈالرز تو بناتے رہے ان کی شہادت کے اوپر، کسی نے بھی ان کے لیے شہید کا لفظ نہیں بولا۔ میرے بھائی ٹھیک ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے آیت پڑھی کہ وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، ابراہیم نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے گروہ میں سے تھا۔ تو گروہ تو دو ہوتے ہیں نا، ایک تابع دار اور ایک نافرمان۔ کس گروہ سے تھا اس کو واضح کریں۔ وہ اپنے شیعوں کو خوش کرنے کے لیے کیا، لیکن قرآن مجید کی آیت ہے سورۃ انعام آیت نمبر 159 میں ہے کہ ان الذین فرقوا دینہم، جن لوگوں نے دین کے اندر فرقے کیے ہیں، وکانوا شیعہ، اور شیعہ ہو گئے، لست منہم فی شیء، آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شیعہ اور فرقوں پرستوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں مسلم ہوں۔ یہ سنی شیعہ وہابی اہل حدیث نقشبندی سروردی چشتی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، مسلم ہونا چاہیے۔ اور یہاں پر تو الفاظ ہیں کلیئر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتا دیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرقہ پرستوں کے ساتھ اور شیعوں کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تو پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ شیعہ لفظ کی معنی حاشیہ ہے؟ یہ تو قرآن مجید تو بتا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جس کے ساتھ تعلق نہ ہو وہ گروہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ یہ کیسے
بہکی باتیں وہ کر رہا ہے انجینئر مرزا صاحب. یہ قرآن مجید کی آیتیں ہیں، میں اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہا ہوں، حوالے دے رہا ہوں. میرے بھائیوں میرے اوپر ناراض بھی نہ ہوں، میں شیعہ بھائیوں کو کہتا ہوں میرے اوپر بھی ناراض نہ ہو. اب جائیں قرآن مجید کو چیک کریں کہ معنی کیا لکھی ہوئی ہے. حقیقت میں یہ دیکھا جائے تو کہ یہ جو ہے نا ہمارے شیعہ بھائی ہیں وہ قرآن مجید تو درکنار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی تو درکنار، خود اہل بیت کی بھی پیروی بھی نہیں کرتے. علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے، سارے شیعہ بھائی کہتے ہیں کہ رکوع کی حالت میں زکوٰۃ نکالی، رکوع کی حالت میں تو پیروی کر رہے ہیں. ایران کے اندر رکوع کی حالت میں زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، حضرت علی کی پیروی ہے. کہیں بھی شیعہ علماء ذاکرین زکوٰۃ جب نکالتے ہیں وہ رکوع کی حالت میں نکالتے ہیں، وہ قرآن مجید کی آیت پڑھتے ہیں کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. کہتے ہیں یہ آیت حضرت علی کے شان میں اتری تھی کہ زکوٰۃ نکالے تھے رکوع کی حالت میں، تو نکالے نا. پھر حضرت علی کی پیروی تو کوئی نہیں کر رہا، نہ ایران میں ہے نہ کہیں اور کسی ملک کے اندر، اور شیعہ بھائی بھی نہیں کرتے. تو اہل بیت کی پیروی تو آپ نہیں کرتے. پھر وہ جو پیروی میں حضرت علی نے جب زکوٰۃ نکالی تو کس کو دی؟ وہ بھی کتاب میں لکھا ہوا ہے، آپ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ فرشتہ آیا تھا تو فرشتوں کو دی نا، آپ تو انسانوں کو دیتے ہیں، فرشتے کو دینی چاہیے. حضرت علی نے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت علی کو آپ کہتے ہیں کہ کان وما یکون کا علم بھی تھا اور یہ پتہ تھا کہ میں فرشتوں کو دے رہا ہوں، تو آپ انسانوں کو نہ دیں. زکوٰۃ حضرت علی کی پیروی میں انسانوں کو نہ دیں، فرشتوں کو آپ دیں. یہ اس پر بھی آپ لوگ عمل نہیں کرتے. حضرت علی کے بیٹوں کا نام آپ کے سارے کتابوں میں لکھا ہوا ہے، بہت ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ عمر، ابو بکر اور عثمان تھا، اور حضرت علی امام رضا کی بیٹی کا نام عائشہ تھا. تو عائشہ نام بھی نہیں رکھتے، اماموں کی پیروی نہیں کرتے. ابو بکر، عمر اور عثمان امام حسن کے بیٹوں کا نام تھا، حضرت علی کے بیٹوں کا نام تھا، وہ بھی اب نہیں رکھ رہے. تو اب وہ تو الحمدللہ ہم کر رہے ہیں، ہمارے بیٹوں کے نام عمر، ابو بکر، عمر، اور ہماری بیٹیوں کا نام عائشہ وغیرہ ہے، وہ تو ہم کر رہے ہیں. آپ لوگ تو حضرت علی کے لیے جو مانتے ہیں وہ اس پر آپ لوگ عمل ہی نہیں کرتے. یہ میرے بھائی تو دیکھا جائے تو جو بندہ قرآن مجید کی شریعت کو نافذ نہیں کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرتے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی نہیں کرتے، اہل بیت کو گویا کہ نہیں مانتے، پھر وہ مجھے بتائیں کہ کس طرح قرآن مجید کہتا ہے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ میرے صحابہ ستارے ہیں، قرآن مجید کہتا ہے کہ ستارے ہیں، لیکن یہ پھر بھی نہیں مانتے. لیکن جب قرآن نے کہا نا کہ ستارے ہیں تو میرے بھائیوں تھوڑا سا آپ سوچیں، ستارے چھپ جاتے ہیں، بادل آ جاتے ہیں، سورج اور چاند بھی کبھی ان کو بھی گرہن لگ جاتی ہے. تو اگر ستارے یا سورج اور چاند کو کبھی گرہن لگ جائے، ستارے کبھی اگر چھپ جائیں کالی گھٹاؤں کی وجہ سے، بادلوں کی وجہ سے، تو یہ نہ سمجھنا کہ وہ بے نور ہو گئے، اب ان میں ہدایت نہیں رہی. نہیں، وہ کچھ عرصے کے بعد یہ پھر ظاہر ہو جائیں گے، آپ لوگوں کو ہدایت دیں گے، آپ کو روشنی بھی دیں گے. تو صحابہ اگر کبھی کبھار، کیونکہ وہ ستارے ہیں، کبھی کبھار ان کے اوپر وقتی طور پر کوئی پریشانی آ جائے یا کسی جنگ میں ریٹریٹ کر جائیں کہیں پر کچھ عرصے کے لیے ٹیمپرری طور پر، وہ ہوگا، ہمیشہ کے لیے نہیں ہوگا. ہمیشہ کی اور اکثریت کو لینا چاہیے. ان کے وہ کچھ وقتی عارضی طور پر جو کمیاں اور کوتاہیاں ہیں ان سے ہوئی ہیں، ان کو نہیں پکڑنا چاہیے. کیا آپ یہ کہیں گے کہ سورج کو اگر گرہن ہوا تو آپ کہیں گے کہ سورج بے نور ہو گیا؟ چاند کو اگر گرہن ہو گیا تو آپ کہیں گے چاند بے نور ہو گیا؟ کبھی کبھی وہ چیز کو نہیں پکڑا جاتا، اکثرت عموم کو لیا جاتا ہے، پکڑا جاتا ہے، اکثرتی چیز کو پکڑا جاتا ہے. تو صحابہ عموم قرآن مجید کہتا ہے ستارے ہیں، یہ ہدایت کے جو ہے نا وہ نور ہدایت ہیں، ان سے آپ لوگ ہدایت لیں. لیکن کبھی کبھار اگر وہ ریٹریٹ کر جائیں، کبھی کبھار ان کی آپ کو نظر نہ آ جائے روشنی، تو یہ نہ سمجھنا کہ ان سے وہ ہمیں ہدایت نہیں ملے گی. کبھی کبھی اگر وہ میدان جنگ سے وقتی اور عارضی طور پر
وہ آرام کرنے کی خاطر، ریسٹ کرنے کے لیے یا تھکاوٹ دور کرنے کی خاطر ہو، تو یہ الزام نہ لگانا ان کو کہ وہ بھگوڑے تھے، کیونکہ وہ ستارے ہیں، ستاروں کے مانند ہیں صحابہ۔ دیکھو یہ عموماً ہوتا ہے، آپ کا بچہ ہے وہ اگر، اور پیغمبروں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کے واسطے اصلاح کی خاطر یہ احکامات دیے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ کیوں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، 100% نمبر اٹھاؤ۔ اگر 100% نمبر نہیں اٹھائے، 90 سے ابو ہیں، 97 ہے، 95 ہے، تو بھی رب قرآن مجید میں ان کو جو ہے نا وہ سرزنش کرتا ہے کہ یہ فلاں چیزیں 5 نمبر بھی تم نے کم کیوں لیے؟ لیکن ماں باپ اور دنیا والے تو خوش ہوں گے نا بھائی، آپ لوگ تو خوش ہو نا کہ صحابہ کرام سے اگر 4-5 غلطیاں ہو گئیں، 4-5 نمبر نہیں اٹھائے، 90 سے ابو ہیں، تو آپ خوش نہیں ہوں گے اپنے بیٹے کے اوپر؟ انٹر کے اندر میڈیکل میں یا انجینئرنگ میں وہ 90 سے ابو نمبر لے لیتا ہے اور اس کی ایڈمیشن ہو جاتی ہے، تو آپ خوش نہیں ہوں گے؟ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ خوش نہیں ہوتا، وہ کیونکہ ہمیں ہر انسان کو کامل اور اکمل دیکھنا چاہتا ہے کہ فادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگو مکمل اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اس لیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کہ فعصیٰ آدم ربہ، فعصیٰ آدم ربہ فغویٰ، آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی، تو کہیں اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سخت الفاظ کہہ دیتا ہے، کیوں کہ وہ ہمیں کامل اور اکمل دیکھنا چاہتا ہے۔ کامل اور اکمل نہیں ہوں گے، 100% نہیں ہوں گے، 2-3% بھی کم ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سخت الفاظ آ جاتے ہیں۔ تو ان سے گمراہ لوگ جو ہیں نا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہدایت کے نور نہیں رہے۔ اس طرح سے نوح علیہ السلام کو کہا انی اعظک ان تکون من الجاہلین، خبردار ہو جاؤ تم جاہل بن جاؤ گے۔ اسی طرح کے آیتیں کچھ ہیں جہاں پر سخت الفاظ صحابہ کرام کے لیے بھی آئے ہیں، صحابہ کے لیے بھی آئے ہیں۔ تو ان 2-3 واقعات کو آپ پکڑیں اور باقی ساری زندگی جو نورانی ہدایت ہیں صحابہ کرام کی اس کو آپ نہ لیں، تو یہ پھر وہ جو ہے نا آدمی خطا کار سمجھا جائے گا۔ وہ نیگیٹو بندے ہوتے ہیں انسان جو اس طرح کی، یہ عام زندگی کے اندر آپ عام زندگی کو لیں گے نا، وہ 2-3 واقعات کو لے کر کسی کی ساری زندگی کی محنت کو آپ رائیگان تھوڑے بنائیں گے۔ یہ تو عدل کے ہی خلاف ہے، کیونکہ وہ ستارے ہیں، ستارے بھی کبھی کبھار جو ہے نا وہ ان کے اوپر کالی گھٹائیں چھا جاتی ہیں، کبھی کبھی گرہن سورج اور چاند کو بھی لگ جاتا ہے، لیکن یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ کبھی کبھار عموم کو دیکھا جائے گا، عموم کو کبھی کبھی والی چیز کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ مثلا کسی علاقے میں سورج پورا مہینہ نکلتا ہے لیکن 3 یا 4 دن نہیں نکلتا سورج، تو آپ یہی کہیں گے کہ فلاں علاقے میں سورج نکلتا ہی نہیں ہے۔ کس کو آپ پکڑیں گے؟ 27 دن نکلا اور 3 دن نہیں نکلا، تو 3 دن کے لیے آپ کہیں گے کہ سورج نکلتا نہیں فلاں علاقے میں؟ یہی کہیں گے نا کہ عموماً دھوپ رہتی ہے اور سورج نکلتا ہے، جیسے پاکستان وغیرہ ہے۔ اب یہ تو نہیں کہیں گے نا کہ اسکینڈینیوین ممالک کی طرف یا ان ممالک کی طرف جہاں 6 مہینے رات ہوتی ہے اور 6 مہینہ دن ہوتا ہے، یہاں آپ یہ کہیں گے کہ سورج نکلتا ہی نہیں ہے۔ کیوں کہ وہاں پر اکثریت کے اوپر فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اکثر اوقات، اکثر ٹائم کس طرح سے ہوتا ہے۔ تو بندے کو بھی، انسان کو بھی آپ دیکھیں گے نا، ایک انسان میں اشیاء بہت زیادہ ہیں، اس میں خرابیاں بھی ہیں لیکن تھوڑی ہیں، تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم عموم کو پکڑیں گے نا۔ عموم کے مقصد یہ ہے کہ ہم کہیں گے یہ بندہ اشیاء ہے۔ ایک بندہ ہے، ہم اس کو کہتے ہیں یہ بہت برا ہے، تو اس کا مطلب کیا؟ اس میں اشیاء نہیں ہوتی؟ بہت برا ہے اس کا مطلب کہ اس میں برائیاں زیادہ ہیں، اشیاء کم ہیں۔ جس میں برائیاں زیادہ ہوں، اشیاء کم ہیں، تو ہم عموم کو لیتے ہیں، اکثریت کو لیتے ہیں اور وہ ایک دم کہہ دیں گے یہ اشیاء بندہ ہے۔ لیکن جس آدمی میں اشیاء زیادہ ہوں اور برائیاں کم ہوں تو ہم کہیں گے یہ اشیاء ہے۔
جس میں برائیاں زیادہ ہوں، اچھائیاں کم ہوں، تو ہم اس کو کہیں گے یہ اچھا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اچھے بندے میں برائیاں نہیں ہوتی، اچھے لوگوں میں بھی کچھ وہ برائیاں ہوتی ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ سچا بندہ ہے، سچار ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کبھی اس نے زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، ایک دو تو اس نے جھوٹ بولے ہوں گے، لیکن یہ کہ عموماً وہ سچ بولتا ہے۔ تو ہم اکثریت کو فالو کرتے ہیں، اکثریت کے بنیاد پر فتویٰ دیتے ہیں، اکثریت کی بنیاد پر۔ تو یہاں دنیا کے اندر تو آپ جس قانون کو فالو کرتے ہیں، تو صحابہ کے بارے میں کیوں نہیں فالو کرتے کہ کبھی کبھار کوئی غلطی ہو جائے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ بھگوڑے ہو گئے۔ عموم کو آپ دیکھیں، اگر وہ بھگوڑے ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیوں پھر لے جاتے تھے؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں انہوں نے جنگیں کی ہیں، فتوحات کی ہیں۔ یہ کون گئے تھے؟ اسپین، موراکو، مصر، اسپین کی طرف، مڈغاسکر، یہ سارے علاقے جتنے بھی ہیں افریقہ وغیرہ میں، یورپ کے اندر، یہ صحابہ کرام اور صحابہ کرام کی اولاد ہی گئی تھی نا۔ سمندری جنگ سب سے پہلے کس نے لڑی ہے؟ بحری جنگ سب سے پہلے امیر معاویہ نے لڑی ہے۔ یہ دلیر نہیں تھے، بزرگوں کی اولاد تھی یہ، مجھے بتائیں کیا یہ سارے کے سارے یہ چیچن جو مجاہد ہیں، یہ بنو امیہ کا خاندان ہے جو رشیا کے اندر ہیں، یہ عرب نسل ہے۔ بنو امیہ کے دور میں ادھر لوگ گئے، مختلف علاقوں کے اندر، سندھ اور یہ آپ کا انڈیا اور چائنا، مختلف علاقوں کے اندر یہ صحابہ کرام گئے، یا صحابہ کے اولادیں گئی ہیں وہاں پر۔ یہ جتنے مسلمان دنیا کے اندر کیا یہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ پنجتن گئے تھے وہاں پر، 12 امام گئے تھے وہاں پر، اہل بیت گئے تھے، غیر اہل بیت تھے، صحابہ کی اولادیں گئی ہیں۔ تو ایک بھی مسلم بنے تو مجھے بتائیں میرے بھائیوں، سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ ایک بھی کافر کو آپ کلمہ پڑھائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری میں حدیث ہے، تو اتنے سرخ اونٹوں سے وہ بہتر ہوتا ہے۔ تو اتنے لوگوں کو جب انہوں نے کلمہ پڑھایا اور مسلمان بنایا، آج تک وہ ان کی اولادیں چلی آ رہی ہیں، تو گنتی کریں، ان کو وزن کریں کہ کتنا ان کے کھاتے میں جو ہے نا وہ ثواب جا رہا ہے۔ آپ کو وہ ان کے اچھے کام نظر نہیں آتے، کچھ برائی ایک دو ہو جائے تو اس کو آپ لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، پھر جب اس طرح کے لوگ ہوں، جب قرآن مجید اور جنگیں کر رہے ہوں، اللہ تعالیٰ سے سود کا خاتمہ نہیں کیا، تو ابراہیم رئیسی کو ہم کیسے کہیں کہ وہ جو ہے نا وہ شہید ہے؟ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جنت میں جائے گا یا دوزخ میں جائے گا، کافر ہیں یا مسلم ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے معاملہ ہے، فیصلہ ہے۔ لیکن ہم اتنا ضرور کہیں گے کہ وہ شہید نہیں ہو سکتا جو اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہو، جو قرآن مجید اور شریعت کو نافذ نہ ہوگا، جس کے لیے قرآن مجید کفر، ظلم، فسق اور اعلیٰ نے جنگ کرے، ہم اس کو کہیں کہ وہ شہید ہے۔ یہ مرزا صاحب کی قرآن مجید کے خلاف عقیدہ ہے، مرزا صاحب کا۔ یہ جتنی میں نے قرآن مجید کی آیتیں پڑھیں، اللہ تعالیٰ مرزا صاحب کو بھی اور لوگ سامعین کو بھی قرآن مجید پر اور ہمیں سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔